شروع اللہ کے نام سے جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، صمد ہے، احد ہے، تمام مخلوقات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ سرور کائنات، سردار دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہے۔ تمام بہن بھائیوں کو اس آفیشل اسلامک وظائف چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یا رات کو سوتے وقت یہ قرآنی سورت 3 بار پڑھ لیا کرو۔ 1 سے 10 رمضان المبارک تک یہ عمل ضرور پڑھا کرو، خوش نصیب لوگ ہی عمل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور برکات و سکانات کا نزول جاری و ساری رہتا ہے، لیکن ان برکات و ثمرات سے مستفید ہونے کے لیے کچھ اعمال کرنے اور کچھ نہ کرنے کا اندازہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ رحمتیں وہ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو تسبیحات اور قرآن اعمال کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت روزے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ قیام اللیل و نہار بھی کرتے ہیں۔ آج کا وظیفہ خصوصاً 1 رمضان المبارک سے لے کر 10 رمضان المبارک تک لازمی پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز کے 2 سنتوں کے بعد اس قرآنی سورت کا وظیفہ کرنا رزق میں برکت، مال و دولت، اولاد کی کامیابی، پریشانی، بے اولادی، بیماری اور بہت سے مرادوں کے لیے مفید ہے۔ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی فضیلت اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و کرام بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بلائی اور برائی، تابعداری و سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کے صلاحیتیں اور استعداد یکساں طور پر رکھ دی ہے۔ اسی کا ثمر اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی و برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور سیئات بھی۔ اس کے باوجود کوئی سیئات و معصیات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین و آراستہ کر لے تو یہ اس کی کامیاب اور خالق مخلوق کے نزدیک اشرف و کرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی و پرہیزگاری ہے جو روزہ کا مقصد اصلی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روز ہی گنتی کی۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینے نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے نوازات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام یا تراویح اس شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل نے سنت موقدہ بنائے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والی کی مغفرت، گناہ کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا فرمانا دیں گے۔ محترم ناظرین، وظیفہ اور وظائف نوٹ فرما لیں۔ وہ اعمال درج ذیل ہے جو بندے اعمال کرتے ہیں برکات و ثمرات سے محروم نہیں ہو سکتے۔ چند اعمال نوٹ فرما لیں۔ اس کے بعد 1 سے 10 رمضان المبارک تک تسبیح اور روزانہ نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے قرآنی سورت کا وظیفہ بتائیں گے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر نگہداشت فرماتے تھے اتنا دوسرے مہینوں کے نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رمضان کی خاطر شعبان کی چاند کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا، اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار کی دعا: ذهب الظما وابترد الغروب وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اسی طرح اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیری رزق سے افطار کیا۔ محترم ناظرین، یہ افطار کی دعا ہے۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس ماہ میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ نمبر 6، روزدار کے روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں خود بھی شب بیدار رہتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخر عشرہ میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں۔ اللہ غرض کس طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نمبر 11، لیلۃ القدر کی دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ نمبر 12، اگر کسی نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا ہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رمضان میں 4 کام کثرت سے کیجئے، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ان میں نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور نمبر 2، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور 2 کام جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا جائے۔ نمبر 2، جہنم سے فنا مانگی جائے۔ تراویح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیا جائیں گے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذب اور ثواب کی نیت سے، اس کے پہلے گناہ بخش دیا جائے گے۔ نمبر 15، اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ رمضان میں قرآن کریم کا دور اور جود و سخاوت کی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت میں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھے۔ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں بھی بےہودہ باتوں مثلا غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لعن، طعن، غلط بیانی، تمام گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اور نہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا آ کر ناشائستہ بات کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں، کیونکہ روزہ ڈال ہے۔ جب تک کوئی اس کو پاڑے نہیں، وہ یہ ڈال جھوٹ اور غیبت سے پڑ جاتی ہے۔ یہ مہینہ کوئی ایمان اور اعمال کو ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں معنی ہے شدت حرارت کے ہے۔ اس ماہ میں اللہ رب العزت روزہ کی برکت اور اپنے رحمت خاصہ کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کی ابواب رحمت کھول دیے جاتے ہیں جانے کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، اوپر جو اعمال درجہ ذیل ہے اور بیان کیا گیا، ان اعمال پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔
محترم ناظرین بہن بھائی وظیفہ نوٹ پر مالے نماز فجر کے 2 سنتوں کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اقرار کی گئی ہے، یہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنا رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کنجی ہے، برکات کا اکاؤن ہے اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اسی طرح 1 رمضان المبارک سے 10 رمضان المبارک تک روزانہ کم از کم ایک بار صبح و شام یہ تسبیحات لازمی پڑھا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گی، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ وہ تسبیحات جو 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان مبارک تک پڑھنا ہے، نوٹ فرما لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مفید ہونے کا ذریعہ ہے تو ضرور ویڈیو لائک کیجئے، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔